آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد سورہ نجم کی آیت وما ينطق عن الهوى، پھر اس کے بعد ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ آپ کی زبان سے جب کوئی دین کی بات نکلتی ہے تو ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ایسی باتیں صحابہ کرام کو بتائی جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا، آنے والے واقعات اور حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائے۔ آج کل شام کی سرزمین فلسطین بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے علم میں ہے، میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ ایک ایک چیز منظر عام پر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سرزمین کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا اور دجال کے ساتھ مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ یہ جو سرزمین ہے شام کی سرزمین، فلسطین بھی اسی کا حصہ ہے، دجال کی یہ مقتل گاہ ہے، یہیں دجال نے قتل ہونا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور بھی اسی جگہ بہت زیادہ ہوگا، اور امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا، وہ آپ کے اہل بیت کا ایک فرد ہوگا، وہ بھی اسی علاقے میں ہی ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق کی مسجد میں وہ نماز کے وقت موجود ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مسجد میں آئیں گے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اور اس وقت کے جو نمازی ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ امام جو مہدی ہوں گے ان کے پیچھے وہ پڑھیں گے۔ اور یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بحیثیت امتی کے ہوں گے، بحیثیت نبی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں پھر کسی امتی کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ مختصر بات صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دجال کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کے منکر ہوں گے، اور مسلمان نہیں ہوں گے، وہ غیر مسلم لوگ ہوں گے۔ اور دجال کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے، حتیٰ کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق بتلایا، اگرچہ دجال نے کسی نبی کی امت میں آنا نہیں تھا، اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتلایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا دجال کے حوالے سے میں نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، کسی نبی نے اپنی امت کو اتنا آگاہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال جس سواری پر سوار ہوگا اس سواری کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو سواری تھی یا گدھا تھا یا گھوڑا تھا
یا اونٹ تھا یا خچر تھا، یہی سواریاں تھیں۔ آپ نے اس کی سواری کا نام لے کر کہا کہ اس کے کان جو ہے وہ 70 ہاتھ لمبے ہوں گے، 70 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات سننے کے بعد کسی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے کان لمبے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا ایمان دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو زبان سے نکلتی تھی وہ سننے کے بعد تسلیم کر لیتے تھے، اس کو عقل کے ذریعے نہیں پرکھتے تھے۔ جو عقل کے ذریعے پرکھے گا وہ سوال اٹھائے گا، اور جو سننے کے بعد مان لے گا، عقل کو استعمال نہیں کرے گا، یہی اتباع اور اطاعت کہلاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کے متعلق بتلایا، آج وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کی سواری یہ گھوڑا بھی نہیں ہوگا، گدھا بھی نہیں ہوگا، اونٹ بھی نہیں ہوگا، خچر بھی نہیں ہوگا، اس کی سواری جہاز ہوگا، اس کا وہ جہاز ہوگا جس پر وہ اترے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باب لد پر اترے گا، اور یہ لد اس وقت اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی یہ سارے کے سارے یہ دجال کے ساتھ ہوں گے اس وقت، اور یہیں پہ دجال آئے گا۔ اور جتنا طیارہ جہاز بڑا ہوتا ہے، پر اس کے بڑے ہوتے ہیں، اتنی رفتار بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن میں چکر لگا لے گا دنیا کا، اتنا تیز رفتار اس کے پاس کیا ہوگا، جہاز ہوگا، جس کے پر اتنے لمبے ہوں گے، اس کی رفتار کتنی ہوگی۔ تو جب وہ اترے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور دجال کو بھی ختم کریں گے اور یاجوج ماجوج کو بھی ختم کریں گے۔ محترم ساتھیو، اس وقت یہ یہودی یہ تو تھوڑے ہیں، جب قرب قیامت ہوگی تو یہودیوں کی تعداد یہاں اس سے بھی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور دجال کی مقتل گاہ بھی یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہیں اس وقت جو دجال کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک اس وقت جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے ان کی مدد اللہ کیسے کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر بولے گا، کہے گا یا مسلم، اے مسلم، ورائی میرے پیچھے یہودی ہے، فقتل ہو، اسے کیا کر، قتل کر۔ پتھر بولے گا، اس کا مطلب ہے اللہ کی نصرت اور مدد کیسے آئے گی۔ یاد رکھیں یہ حالات بدلیں گے، اور یہ حالات وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اب بھی حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے امت مسلمہ کے افراد کو جگا دے، ان کی ایمانی غیرت جاگ پڑے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے وہ للکار نہیں آ رہی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برا کام دیکھو تو ہاتھ سے تبدیل کرو، اگر یہ نہیں تو فبلسان، زبان سے تبدیل کرو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانو۔ آج کتنے ہی ایسے مسلم ممالک ہیں جو دل میں بھی نہیں برا جان رہے۔ افسوس تو یہ ہے، کیونکہ جس چیز کو انسان برا جانتا ہے اس کے متعلق اظہار کرتا ہے۔ کاش کہ جتنے بھی حکمران ہیں مسلمانوں کے، اللہ ان کے اندر وہ قوت ایمانی کی غیرت کا جو تقاضا ہے وہ اللہ اجاگر کر دے، اور مسلمان ان کے پاس جو قوت ہے، طاقت ہے ایمان کی، اس کے مقابلے میں کوئی کفر کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ کوئی اسلحہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ایٹم مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو یہ قوت اور طاقت اللہ نے ایمان کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان مسلمانوں کے لیے جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی مدد کے لیے ہم جس طرح بھی ہو سکے، جو ہم سے ہو سکے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔